پھر کہا کہ تکبر اور تعصب کرنے والوں سنو، تمہارا حال فرعون جیسا ہے کہ جس کے دربار میں دو بھائی کھڑے ہوئے تھے، اور ان کا عالم کیا تھا؟ جانوروں کے بالوں سے بنا ہوا اونی لباس، پیروں میں نالین نہیں، جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے، ہاتھوں میں لاٹھیاں لیے ہوئے فرعون کے دربار میں کھڑے تھے، اور فرعون سے کہہ رہے تھے کہ اگر تو کلمہ پڑھ لے اور تو اسلام قبول کر لے تو ہم ضمانت دیتے ہیں کہ تیری یہ حکومت بھی باقی رہے گی اور تیری عزت بھی برقرار رہے گی۔ مولا فرما رہے ہیں تصور کرو، ذرا سوچو کیا تھا وہ منظر۔ کہا اس وقت فرعون نے حقارت کی نظروں سے ان دونوں بھائیوں کو دیکھا اور اپنے حاشیہ نشینوں سے، اپنے درباریوں سے کہا کہ انہیں دیکھتے ہو، یہ میری حکومت کی ضمانت دینے آئے ہیں، یہ میری عزت کی ضمانت دینے آئے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح انہیں، ان کا حال دیکھو، ان کا لباس دیکھو، ان کے یہ گرد میں اٹے ہوئے بال دیکھو، یہ لاٹھیاں، یہ دیہاتی، یہ مجھ کو ضمانت دینے آئے ہیں میرے ملک کی، میری حکومت کی، میرے خزانے کی، میری طاقت کی اور میری عزت کی۔ اور پھر کہا کہ اگر تم میں اتنا ہی دم خم ہے تو تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے، تمہارے لباس عالیشان کیوں نہیں ہے، تمہارے سر پہ تاج کیوں نہیں ہے۔ یعنی امام یہ مثال پیش کر کے بتا رہے ہیں کہ پہچان لو جو صرف لباس اور تخت و تاج اور حکومت سے متاثر ہوتا ہو وہ فرعون والا تو ہو سکتا ہے، موسیٰ والا نہیں ہو سکتا۔ غور کرو، اس بات کو دیکھو۔ اور پھر امام نے، اچھا بات کو مکمل کر دوں، یہی فرعون کا دربار ہے، اسی فرعون کے دربار میں یہ فرعون کے حواری، یہ فرعون کے حاشیہ نشین، تملق باز، چاپلوس، خوش آمدی درباری یہ موجود ہیں۔ اور اسی دربار کے اندر ایک وہ دن تھا کہ جو چیلنج کر کے فرعون نے کہا تھا کہ آؤ اس دن، اور اس دن اسی دربار کے اندر جادوگر کھڑے ہوئے تھے۔ واقعہ آپ کے پیش نظر ہے، مجھے سنانا نہیں، مجھے اشارہ کرنا ہے صرف۔ جادوگر کھڑے ہوئے تھے، وہ جادوگر تھے مگر بہرحال اتنا علم و شعور رکھتے تھے کہ جب انہوں نے جناب موسیٰ کے عصا کو اژدہا بنتے ہوئے دیکھا اور اپنی رسیوں کو دیکھا کہ اس اژدہے نے نگل لیا تو سمجھ گئے کہ ہم نے جو دکھایا تھا وہ شوبدہ تھا اور یہ جو ہے یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، یہ علم اتنا تھا ان کے اندر۔ لہذا فوراً انہوں نے کہا ہم ایمان لائے رب موسیٰ و ہارون پر۔ یہاں ایک مجلسی نقطہ کہہ کے آگے بڑھوں تاکہ ذرا صاحب کا سکوت بھی ٹوٹ جائے اور بات اگلی سخت بات کے لیے بھی آپ آمادہ ہو جائیں۔ اگلی تلخ بات بھی پہنچ جائے، حقیقت بھی آ جائے۔ تو کیا کہا فرعون نے؟ کہا تمہاری اتنی جرت کہ تم ایمان لے آئے میری مرضی کے بغیر، میری اجازت کے بغیر؟ اب دیکھنا میں تمہیں کیا سزا دیتا ہوں۔ الٹا ہاتھ اور سیدھا پیر یہ کاٹ کر تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا تڑپنے کے لیے تاکہ تم نشان عبرت بن جاؤ۔ مگر یہ ہے امتحان اور آزمائش کہ جیسے ہی انہوں نے اس حقیقت کو دیکھا کہ یہ صاحب معجزہ ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے اور یقیناً یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، تو اب انہوں نے کہا کہ ہمیں فرعون اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس سودے میں نقصان میں نہیں ہے چونکہ ہم پلٹ کے اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ ہم ایمان لے آئے رب موسیٰ و ہارون پر۔ اب ایک جملہ یہاں پہ آپ سے سوال کر کے آگے بڑھوں، یہ جو کچھ گفتگو ہوئی دربار فرعون میں جناب موسیٰ نے کی، جو معجزہ دکھایا عصا جناب موسیٰ نے ڈالا، مگر جب جادوگروں نے کہا کہ ہم ایمان لائے
تو کہا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر. جناب ہارون تو خاموش کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے تو نہ گفتگو کی نہ اپنی لاٹھی کو ڈالا, کیسا, مگر انہوں نے جب کلمہ پڑھا تو کہا ہم ایمان لائے اللہ پر, اس کے نبی پر. یعنی جادوگر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب شعور قلب تک پہنچ جائے, جب روشنی آ جائے, ایمان لائیں, تو پھر تنہا نبی کا کلمہ کافی نہیں ہوتا جب تک وسیع کا اقرار نہ کر لیا جائے. صلوات پر محمد و آل محمد.